میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یحیی ویمیت، وقال تعالی: ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن ہماری قسمت میں مکمل صحت و عافیت کے ساتھ اللہ نے نصیب فرمایا، اور ایک ایسی فکر جو انسان کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس پر ضروری ہو جاتی ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان اور اس کے حق کو جاننے کی فکریں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، منتظمین کا بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی۔ بزرگوں سے ہم نے سنا، انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس پر دو چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا، اگرچہ کہ وہ اس وقت شعور میں نہیں رہتا، اس لیے وہ شعور میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے پیدا کرنے والے کو جاننے کی جستجو میں لگ جاتا ہے، جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی زندگی کا وہ حصہ جس کو قرآن نے پیش کیا کہ شعور میں آنے کے بعد کس طریقے سے آدمی اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے۔ اس وقت میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں سب سے بڑی بنیادی بات جس پر ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دور میں ہمارے بڑوں نے، ہمارے خاندان کے ذمہ داروں نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری تربیت کرنے والوں نے ہماری ایسی تربیت کی کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے احسان سے ایمان پر آج تک جمے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک اس پر استقامت نصیب فرمائے
اور دولت ایمان کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ لیکن اس وقت جو ماحول چل رہا ہے وہ ہے سب سے بنیادی طور پر غفلت والا ماحول۔ ایک ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں جس کا کوئی مقصد ہمارے سامنے نہیں، بس خاندانی طور پر ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس جو روٹیشن والی زندگی ہم نے بچپنے سے دیکھی شعور میں آنے تک ہم نے یہ سمجھا کہ بس یہی ہماری کل کائنات ہے، اسی لیے اس میں تحقیق کرنا اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اس طرف ہمارا ذہن بہت کم جا رہا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے نہ ہونے کے درجے میں ہے تو بھی شاید مبالغہ نہ ہو، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسل، آنے والی نسلیں، ان نسلوں کے اندر جو مذہبی شناخت اور اس پر یقین کامل اور اس سلسلے میں فکریں، یہ سب مدھم سے ہیں۔ مدھم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لے دے کے گھروں کے اندر جو کچھ جو ہے چیزیں باقی رہ گئیں اس کی وجہ سے کچھ کام ہم کر رہے ہیں، ورنہ شعوری طور پر اگر ہم غور کریں گے تو ہماری نئی نسل کو ہم نے دنیا کے راستے تو بتا دیے، لیکن اصل جو مقصد ہے اور وہ ہے ہمارے پیدا کرنے والے کو پہچاننا، اس کی طرف ہم نے ان کے قدم کو آگے نہیں بڑھایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارے افراد خاندان، ہمارا سماج اور ہمارے اطراف و اکناف میں بسنے والے مسلمانوں کا اس سلسلے میں حال یہ ہے کہ ان کو اپنے ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ ساتھ اپنے خدا کے بارے میں کوئی واضح تصور ان کے پاس نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آنے والی نسلیں بالکل اس سلسلے میں کوری محسوس ہو رہی ہے، اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ موجودہ جو مخالف ماحول چل رہا ہے اس ماحول نے تو ان کے لیے مہمیز کا کام کیا اور کر رہا ہے، اور اس وقت آئے دن ارتداد کے اور فتنوں کا شکار ہونے کے ایسے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یا تب جو ہے ایمان کا دیا ہمارے پاس سے بھی کب بجھے گا پتہ نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ملت فاؤنڈیشن کے ذمہ دار منتظمین، خصوصیت کے ساتھ حضرت ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقائے کرام نے جو ایک امت کی اصلاح کی اور ان کی تربیت کی جو فکر اوڑھ کر صبح و شام اوقات کی حفاظت کے ساتھ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو ان کے لیے بھی توش آخرت بنائے اور ہم سب کے لیے بھی اصلاح اور فکروں کو جلا دینے اور ایک صحیح رخ طے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو ذریعہ اور واسطہ بنائے۔ کچھ دنوں سے عصری تعلیم یافتہ طبقے کے اندر ہم نے ایک کام شروع کیا اپنے طور پر حالات کو دیکھ کر۔ اس کے اندر میڈیکل کی طالبات بھی ہیں اور گریجویشن کرنے والی طالبات بھی ہیں اور عصری تعلیم سے منسلک
ان طالبات کے درمیان میں ہم نے ایک کام شروع کیا، وہ ہے دین اسلام ہے کیا چیز؟ یہ کوئی شجر ممنوعہ ہے یا اس کا نام سن کر بدکنا ہے، یا یہ ہماری کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر ہم ادھورے ہیں؟ یہ بات سمجھانے کے لیے ہم نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو اندازہ ہوا کہ بہت اس سلسلے میں ہم سے کوتاہی ہوئی، اور جو ذمہ دار سرپرست افراد خاندان تھے وہ بھی ان تک یہ باتیں پہنچانے میں اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کیا، اور ہم جیسے لوگ بھی اس سلسلے میں غافل رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے کرناٹک کے ایک علاقے میں گزشتہ سال کسی نسبت سے جانا ہوا اور وہاں کے پرچوں کی جانچ ہوئی، تو اس کے اندر ایک سوال عمدن داخل کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئیں گے؟ تو وہ طالبات جو گریجویشن کر چکی تھیں اور جن کے گھریلو ماحول کے بارے میں یہ تیقن دیا جا سکتا تھا کہ وہ دیندار گھرانے ہیں، وہاں کی ایسی 17 طالبات نے جواب لکھا کہ جو ہے نبی تو نہیں آ سکتے، البتہ رسول آ سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے جو ہے تھوڑی سی تربیت اور تعلیم کے بارے میں ہماری غفلت نے ہماری آنے والی نسلوں کو کہاں پہنچا دیا، اور ایک اندازہ ہوا کہ ایمانیات سے متعلق اپنے خدا کو پہچاننا، خدا کے حقوق کو پہچاننا، اور پھر اپنے ایمان کی بنیاد کو تلاش کرنا، اور پھر اس کے جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کو محسوس کرنا، ان تمام چیزوں سے ہم لوگ اکثر غافل ہو کر غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس نشست میں جو آپ کا وقت، قیمتی وقت لیا گیا ہے، وہ یہ احساس دلانے کے لیے ہم اپنے اندر بھی وہ احساس پیدا کریں، اور اپنے امانت کے طور پر ہمارے گھر کے جو افراد ہمارے آنچل میں پلتے ہیں، ہماری گود میں پلتے ہیں، اور پھر ہمارے صاحب جو ہے نگرانی میں رہتے ہیں، ان تمام کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو دینے کی چیزیں کیا ہیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے پرکھوں نے ہم تک ایمان کی جن فکروں کے ساتھ ایمان ہم تک پہنچایا، وہ ہم اگلی آنے والی نسلوں تک کیا ہم ان فکروں کے ساتھ اس کو پہنچا رہے ہیں؟ یہ ایک تھوڑا سا جائزہ اور اس کی حقیقت کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ بھئی ایمانیات کہتے کس کو ہیں، تو شاید بہت کم ہیں جو صحیح جواب اور جو ہے دے پائیں۔ اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں اور ہم خود اپنے آپ سے جواب سنیں، ہمارے ضمیر کو ٹٹولیں، ہمارے دل و دماغ کو ٹٹولیں، اور اپنے آپ سے اکیلے میں بیٹھ کے سوال کریں۔ بھئی ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، ایمان والا بتاتے ہیں، مسلمان لکھ لیتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، آخر اور ہم یہ بتائیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، آخر اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے کا دائرہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس حیثیت سے ہم اپنا پالنہار سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، لیکن ایک ایمان والا اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے، اپنے موقف سے ہٹتا نہیں۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد، جو ہے اپنے آپ کو مومن بول لینے کے بعد میں وہ موقف ہمارے اندر پیدا کرنے والی وہ کون سی چیزیں ہیں؟
ہم کبھی کبھی کتابوں میں اور مجلسوں میں جو ہے پڑھتے اور سنتے ہیں، کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کوڑے لگے لیکن ان کی زبان سے بس اللہ اللہ نکلتا تھا۔ کبھی کبھی تو یقین نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی نئی نسلوں کو تو کبھی یہ باتیں ایسے نظر آتی ہیں جو وقت گزاری کے لیے بھائی ایسے ہی بول دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ واقعی کیا نشہ تھا کہ کوڑے اور درے جسم پر لگیں اور پھر زبان سے اللہ اللہ نکلے؟ کبھی ہم نے اس معاملے میں غور بھی کیا؟ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایسی مایا ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں؟ وہ کیسا شعوری ایمان ہے اور ایمانیات کہتے کس کو ہیں؟ اس سلسلے میں کبھی ہم نے غور کیا ہوتا تو خود ہم کو اندازہ لگتا اور احساس ہوتا کہ واقعی ہم نے شعوری عمر میں قدم رکھنے کے بعد ہمارے اوپر جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں ہم نے اس سے پہلو تہی کی۔ اس لیے ہم کو ممنون ہونا چاہیے ملت فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے ایک موقع فراہم کیا۔ اس لیے آج کی اس نشست میں میں ان باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ہلکا سا اندازہ ہو کہ اور سوچنے سمجھنے کا ایک طریقہ ہمارے سامنے آئے کہ ایمانیات کے بارے میں ہم لوگوں کا صاحب جو ہے موقف کیا ہونا چاہیے، اور پھر اس سلسلے میں سوچنے کا راستہ کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنے افراد خاندان کو، اپنے اطراف محلہ کو، اور پھر اپنے سماج کے اندر چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ میں صاحب جب ہمارا وقت جو ہے گزرتا ہے تو پھر ان کے اندر ایمانیات کو ٹٹولنے کا کیا زاویہ ہے، اور کس طریقے سے ہم ان کے ایمان کو ٹٹولیں، اور پھر اپنے ایمان کی جو جذبات ہیں ان کے اندر اگر سرد نظر آئے تو ان کو بیدار کریں، اور اگر ان کے اندر ایمانی حرارت زیادہ ہے تو ٹٹولنے کے بعد اگر اپنے اندر کمی محسوس ہو تو ہم اپنی کمی کو دور کریں۔ یہ تھوڑا سا ایک خاکہ اس وقت میں پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیں گے، جو وقت ہے اس وقت کے اندر ہم مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے بچپنے میں مسجد میں صباحی اور مسائی کے اندر بہت مرتبہ صاحب مساجد کے اندر ہم نے یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل اور اسی طریقے سے ہمارے 5 اور 6 کلمے، اس زمانے میں یہ سن القرآن چلتی تھی تو اس کے اندر 6 کلمے تھے، 6 کلمے بہت زور زور سے رٹا دیتے تھے اور رٹ لیا، آج تک رٹے ہوئے ہیں، اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل وہ بھی رٹا دیا، ہم نے رٹ لیا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ 6 کلمے آخر کام کب آتے ہیں؟ بچپنے میں تو رٹا دیا، اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم کلمہ، ششم کلمہ، یہ ہم نے کلمے رٹ تو لیے، لیکن کبھی غور کیا کہ آخر یہ کلمے کام کب آتے ہیں، ان کو یوز کب کرنا، یہ کس وقت میں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ کس نفع کا صاحب سودا ہے یہ؟ کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، حالانکہ ہمارے ایمان کی اساس اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہمارے اللہ سے جو ہے تعلق اور اللہ کی پہچان کے یہی کلمے ہیں جو صاحب ہم کو اپنے خدا سے جوڑتے ہیں، لیکن رٹا ہم نے بے شعوری کی عمر میں، لیکن سمجھنے کی ذمہ داری تھی شعور آنے کے بعد، لیکن اتنی فرصت ہم نے اپنے آپ میں نہ پائی اور اپنے پاس نہ پائی کہ ہم کبھی شعوری طور پر ان کلمات کے الفاظ پر اور اس کے مضامین پر غور و فکر کرتے تاکہ ہمارے ایمان کی مایا مضبوط ہو جاتی۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ ایمان مجمل کے اندر اور ایمان مفصل کے اندر آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا یا لائی، تو اللہ پر ایمان لانے میں کتنے باتیں شامل ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ کیا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ ایمان ہے؟
کسی شاعر نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے زبان سے کہہ دیا، بچپنے میں ماں نے دادی نے رٹا دیا لا الہ الا اللہ تو رٹ لیا، لیکن دل و نگاہ نہ ہماری نگاہ کے اندر ابھی اسلام آیا، نہ ہمارے دل کے اندر اسلام کی حقیقت جی صاحب جاں گزی ہوئی، تو پھر ہمارے اس لا الہ کہنے سے حاصل کیا؟ اسی لیے موجودہ جو آزمائشی حالات آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اس سے ہم گھبرا جا رہے ہیں۔ اگر اس شعوری طور پر ان کلمات کو، چاہے اول کلمے کے کلمات ہوں یا دوم کلمے کے کلمات ہوں یا ایمان مفصل کے کلمات ہوں، اگر شعوری طور پر اس کو سمجھ لیتے تو آنے والے مخالف حالتوں میں بجائے ڈرنے کے، خوف کے، ہیبت میں جی صاحب آنے کے، ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوتا، اور یہ یقین جی صاحب روز افزوں بڑھتا کہ واقعی جو چیزیں ہم کو پچھلے بتائی گئی ہیں وہ بالکل 16 آنے صحیح ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جی صاحب اب ایمان لائی میں اللہ پر، یعنی کتنی چیزیں اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہیں؟ ایمان اللہ پر لانے میں جی صاحب 3 باتیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے ایمان اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو تسلیم کریں اور مانیں کہ ساری کائنات اللہ کے وجود سے چل رہی ہے۔ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، جیسا کہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ جی صاحب جو ہے کچھ لوگوں کی سمجھ یہ ہے کہ بھئی دنیا کا بنانے والا، دنیا کا پیدا کرنے والا، دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ آٹومیٹک جو ہے میگنیٹ پاور کے اعتبار سے دنیا وجود میں آ گئی اور بس چل رہی ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ نہیں، آمنت باللہ کا پہلا جز وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں جی صاحب اگرچہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھتے، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا اور اس کے نظام کو جاری کرنے والا اور اس کے نظام کو لے کر چلنے والا ایک جی صاحب جو ہے اللہ ہے، اور اس کے وجود کو ہم تسلیم کریں۔ قرآن نے کیا کہا؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم کو اس بات میں شک ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ اللہ، اس بارے میں کوئی تم کو شک ہے؟ افی اللہ شک۔ یہ میگنیٹ پاور والا تصور اور اس طریقے کے جو تصورات ہیں، یہی تصور انسان کو بودا بنا دیتے ہیں۔ جو ہے ہمارا ایمان یہ کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا وہ اللہ، وہ موجود ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ یہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے بغیر چل رہا ہو۔ قرآن نے دعوت فکر دی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قرآن نے دعوت فکر دی، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے نظام کے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے کتنی نشانیاں ہیں اس کے اندر، اللہ کے وجود کو بتانے والی۔ یہ کائنات کا جو نظام ہے جی، سورج اور چاند کا وقت پر نکلنا، موسموں کا وقت پر آنا جانا جی، اور فضا میں تیرنے والے کتنے بڑے سیارے، 7 بڑے سیارے ہیں، زحل ہے، مشتری ہے، فلاں ہے اور فلاں ہے، عطارد ہے، یہ آپس میں ٹکراتے نہیں جی، اور یہ اپنے اپنے نظام پر چل رہے ہیں۔ یہ کسی کے چلائے بغیر کیسے چلے گا؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ جی صاحب جو ہے اللہ کا وجود، اللہ کے وجود کو ماننا یہ آمنت باللہ کا پہلا جز ہے۔
اسی طریقے سے جو ہے جز کے ماننے کے بعد دوسرا جز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کیا ہے؟ یہ توحید جی صاحب اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید ہونا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور اس توحید پر ایمان لانے کے اندر اللہ کو یکتا مانا جائے، اس بات پر یقین رکھا جائے اللہ کا کوئی خاندان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ماں باپ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برابر کا نہیں، اللہ کے اوپر اتھارٹی رکھنے والا کوئی نہیں، اللہ کے برابر اور اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی توحید میں یہ چیز شامل ہے، یہ اللہ کی توحید ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسا ہم عقلی طور پر بھی غور کریں، نقلی طور پر بھی غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی توحید کے اندر بھی ہم کچے ہیں۔ تمام کائنات کی تدبیر جب اللہ کر رہا ہے، اس کائنات کے نظام میں خلل کا واقع نہ ہونا، میں اس جملے کو پھر دہرا رہا ہوں، کائنات کے نظام میں خلل کا نہ ہونا اس بات کو بتا رہا ہے کہ نظام کا چلانے والا ایک اکیلا ہے۔ اگر نظام کے چلانے والے ایک حساب سے زائد ہوتے، کائنات کا نظام اس خوش اسلوبی کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ آپس میں ٹکراؤ دیکھنے کو ملتا۔ قرآن نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے اور اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے، موسم اپنے وقت پر آ رہے ہیں اور موسم کے بعد جو موسم آتا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وہ برابر اپنے نظام پہ چل رہا ہے۔ ہوا جہاں سے چلتی ہے اپنے نظام پر چل رہی ہے، جی زمین غلہ اگانے کا جو نظام ہے وہ اپنا نظام برابر جی صاحب دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، سورج اپنا جو ہے کام ہے وہ برابر کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بغیر خلل کے جی صاحب جو ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے، یہ اس بات کو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے اس نظام کی تدبیر کرنے والا، اس نظام کو لے کر چلنے والا، اس نظام کو چلانے والا ایک اکیلا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس کا نام توحید ہے۔ قرآن نے اس کو صاف کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کا اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانے میں جہاں اللہ کے وجود کو ماننا ہے اور جہاں اللہ کی توحید کو اختیار کرنا ہے، توحید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق تین ایسی باتیں ہمارے دل و دماغ میں گھسا لینا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں پڑھے لکھے طبقے کے سامنے جو ہے موٹے الفاظ استعمال کرنے کے لیے اور عوامی زبان استعمال کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ بعض اوقات کتابی اور اصطلاحی الفاظ سے مضمون جو ہے وہ کما حقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کی توحید جب ہم نے تسلیم کر لی، آج کل ہر آدمی کو پوچھئے بھائی ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں۔ جب توحید کو ماننے والے تو توحید کا دائرہ بھی تو سمجھا۔ توحید کا دائرہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو وہ امت بنایا جس امت کی صبح، جس امت کی شام اس نعرے پر ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس امت کی صبح اس نعرے کے ساتھ ہوتی ہے اور اس اقرار کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس امت کی شام اس جو ہے اقرار کے ساتھ ہوتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسی امت کے فرد ہیں جس امت کی صبح اس جو ہے اقرار کے ساتھ اور اس امت کی شام اس اقرار کے ساتھ ہوتی ہے۔
لیکن کبھی ہم نے اللہ کی توحید کے اس دائرے کو سمجھا؟ آج جتنی ایمان سوز ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ایمان سوز چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، میں اپنی جگہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ توحید کے اس بنیادی چیز کو نہ سمجھنے کا نتیجہ بلکہ وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے جیسا اکیلا تو کہا، لیکن اکیلے کہنے کے اندر اس کا جو دائرہ، اکیلے پن کا دائرہ، اس دائرے کو نہیں دیکھا۔ اللہ کو اکیلا کیسے مانیں؟ کن کن چیزوں میں ہم اللہ کو اکیلا مانیں؟ اور پھر وہ اسپرٹ اپنے اندر کیسے آئے گی کہ جو ہم کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اقرار پر جھکا کر رکھتی ہے، ہم چاہے نہ چاہے، اور اس سے ہٹنے نہیں دیتی اس ڈگر سے۔ میں آپ کو مختصر الفاظ میں بتا دوں کہ 3 بنیادیں ہیں توحید کی حفاظت کی، اور اس کا دائرہ جیسا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے اندر اس دائرے کو بتایا گیا کہ ایک ایمان والا آمنت باللہ جب کہتا ہے، اب میں ایمان لایا میں اللہ پر، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بول بیٹا لا الہ الا اللہ، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کراتے ہیں جی، اور کہتے ہیں کہ صاحب ایمان لائے ہم اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرنے پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ ایسی دولت ہے کہ اس دولت کے سامنے ہر دولت ہیچ ہے۔ لیکن ذرا ہم ٹٹولیں اپنے ضمیروں کو، اپنے دل کو اور اپنے دل و دماغ کو کہ اس جی صاحب جو ہے اللہ پر ایمان لانے کا جو دائرہ ہے، اس دائرے کو کبھی ہم نے سمجھا؟ نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم جی توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ امت جس امت کی پہچان یہ بتائی گئی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس امت کے جی صاحب جو ہے تمغات کے اندر شامل کیا گیا تھا کہ یہ ایسی امت ہوگی جن کی زبان سے ہر ہمیشہ جملے نکلیں گے تو وہ یہ ہوں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج اس قوم کے افراد کا حال یہ ہے کہ جی صاحب وہ توہم پرستی کا شکار ہے۔ ایسی توہم پرستی کہ لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر گھر بنا رہے ہیں، کروڑوں کی جی صاحب محلات تعمیل کر رہے ہیں، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ واسطو کے حساب سے نہیں ہے، یہ گھر تمہارے کو بن کو نہیں آتا، تو اب اس کی بات پر ایسا یقین جیسا کہ قرآن پر کلام اللہ ہونے کا یقین ہے۔ لاکھوں روپیوں کا صرفہ کر کے صرف وہم پرستی ہے کہ صاحب کسی نے کہہ دیا کہ دروازہ ادھر نہیں آنا ادھر آنا، بس اس کی وجہ سے لاکھوں روپیہ جی صاحب جو ہے ضائع کیا جا رہا۔ جس قوم کو یہ جو ہے نعمت دی گئی تھی، وہ قوم آج توہم پرستی کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ جو ہے ہمارے پاس جو ایمان کی مایا ہے، وہ مایا تو توہم پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اسی لیے میں نے خطبے میں وہ آیت پڑھی جس کی طرف ایمان کے دائرے کو بتایا گیا۔ نمبر 1، پہلی چیز جو لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے کے بعد شعوری عمر میں قدم رکھنے کے بعد جس پر غور و فکر کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس بات پر کہ زندگی دینے کا اختیار وہ اللہ کے پاس ہے، اور موت کے منہ میں پہنچانے کا فیصلہ اور اس کا اختیار وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہ ذات ہے، وہ ذات زندہ کرنے کا اور موت کا اختیار اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔
زندگی اور موت کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بات شعوری طور پر سمجھنے کی ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی جھول رہا پھر وہی ہوگا، کہیں جی صاحب درختوں پہ سجدے ہوں گے، کہیں جی صاحب جو ہے سورج کے سامنے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ موت و حیات کا مالک اور اس کی باغ ڈور صرف اور صرف وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کے اوراق دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے حکومت کی پوری مشنری اس میں شریک رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے میں پوری طاقت جھونک دی ان لوگوں نے، عوام سے لے کر حکام تک، غیر ذمہ دار افراد سے لے کر ذمہ دار افراد تک، سب اس میں جھونک دیا اپنی طاقت۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے یہ سوچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا کہ جی صاحب یہ یہاں ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا کر یہ بات بتائی، موت اور حیات مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ باغ ڈور تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ مارنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ بچانے پہ آئے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے جو ہم کو ڈرا رہے ہیں آج؟ ہم ان کو کاٹ دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ وقت آئے گا تو ٹلے گا نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ہمارا وقت آئے گا، ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل ایمان، یہ سرمایہ ہے جو ہم اپنی نئی نسلوں کو منتقل کرنا ہے، کپڑوں کے دھٹیاں نہیں، جائیداد اور جی صاحب جو ہے پلاٹوں کے کاغذات نئی نسلوں کو منتقل کرنا نہیں ہے۔ نئی نسل کو منتقل کی جانے والی چیز یہ ہے یقین کا وہ حصہ، توحید کا وہ کنارہ، وہ جی صاحب وہ دائرے کا وہ حصہ کہ هو الذی یحیی و یمیت۔ بیٹا جب ایمان لا لیا تو پھر اس کے اوپر جم جا کہ جی صاحب جب موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہے۔ حضرت بلال کے چمڑی پر جو درے لگ رہے تھے اور دروں کے بعد جواب میں جو احد احد نکل رہا تھا، وہ اس یقین کو بتا رہا تھا تم مارتے مارتے تھک جاؤ لیکن موت آنے والی نہیں ہے، اور مجھے اپنے موقف سے تم ہٹا نہیں سکتے، چونکہ تمہاری مار سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں اور تمہاری مار سے میں مرنے والا بھی نہیں ہوں، اس واسطے کہ موت و حیات تو میں نے تسلیم کر لیا کہ وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت۔ توحید کا دائرہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ یقین ہمارا بنے کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہے۔ وقت چونکہ بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور میری بات بہت لمبی باقی ہے، اس لیے میں اس کو سمیٹتا ہوں صرف ایک اشارے کے اوپر، چونکہ سب الحمدللہ تعلیم یافتہ ہیں اور پھر اشاروں پر بات سمجھنے کے صلاحیتیں رکھتے ہیں، اس لیے میں صرف اشاروں پر جو ہے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جب اللہ کی توحید کے اندر یہ ہو کہ جی صاحب جہاں ہم اللہ کو اکیلا سے، کس میں اکیلا؟ موت و حیات کی باغ ڈور سنبھالنے میں اللہ اکیلا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب یہ یقین ہمارا شعوری طور پر بنے گا تو توہم پرستی کی جڑیں اندر سے ہلیں گے، اندر سے۔ یہ جو تصور ہے نا، یہ ایسا ہوئے تو ایسا ہوتا، ویسا ہوئے تو ایسا ہوتا، نہیں کرے تو جی صاحب یہ بیماریاں کئی کو آتے ہیں، ایسا ہو رہا ویسا ہو، یہ سب کھوکھلا پنا جو آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے۔ توحید کا دائرے کا کنارہ یہاں سے شروع ہوا، اس کے بعد دوسرا کنارہ، دوسرا درمیانی حصہ، وہ ہے اللہ کی توحید میں، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے میں، آمنت باللہ کہنے میں، میں ایمان لایا اللہ پر۔ کس پر؟ نفع اور نقصان کا جیسا فیصلہ کرنے کا اختیار، اور نفع اور نقصان کے دینے اور پہنچانے کا اختیار جیسا وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
نافع اور ضار بس اللہ۔ نفع اپنی مرضی کے موافق کام ہو جائے ہم اس کو نفع کہتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف کام ہو جائے جی صاحب اس کو ہم نقصان کہتے ہیں۔ ہماری مرضی کے موافق کام ہونا، ہماری مرضی کے خلاف کام نہ ہونا جی صاحب جس کو ہم نفع و نقصان کہتے ہیں، جو چیز ہم کو فائدہ دینے والی ہے، جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں پہنچانا نہیں پہنچانا یہ بھی جی صاحب یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کے قبضے میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زنیرہ ایک صحابیہ ہیں، اسلام کی وجہ سے اتنی تکلیفیں لوگوں نے دی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، تو لوگوں نے تانا دیا کہ زنیرہ تو نے اپنے خاندانی رسم و رواج کی مخالفت کی اور اس سے بغاوت کی، نتیجے میں ہمارے جی صاحب جو ہے دیوی دیوتاؤں نے تمہاری بصارت کو چھین لیا۔ لیکن زنیرہ کا ایمان تھا، شعوری ایمان، وہ برابر کہتی رہی بصارت کا دینا، بصارت کا لینا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور اسی پر جم گئی۔ کتنے لوگ بولتے، کیسے کیسے تانے دیتے، لیکن زنیرہ کا ایک ہی جواب تھا، یہ سب میرے اللہ کی مرضی سے ہوا۔ جب زنیرہ کی یہ استقامت والی گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ اس کی یہ استقامت اس کی بصارت واپس کر دیجئے۔ پھر اللہ نے زنیرہ کی بصارت کو واپس کر کے بتا دیا، دے بھی سکتا ہوں لے بھی سکتا ہوں، لینے والی بھی ذات بھی اللہ کی ہے اور دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اور تیسرا توحید کا دائرہ وہ یہ ہے رزق کے دینے اور چھیننے کی طاقت بس وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، موت و حیات کا مالک آمنت باللہ اللہ ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ نفع اور نقصان کا مالک آمنت باللہ، میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ نافع اور ضار، نفع اور نقصان بس وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے نفع سے دوچار کر دے، جس کو چاہے نقصان اور خسارے کی گھاٹی میں اتار دے۔ میں اس پر ایمان لایا کہ یہ کام ساری دنیا میں صرف اور صرف اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے، نفع نقصان اللہ کے فیصلوں سے ہوتے ہیں، تو پھر دروازہ ادھر لگانے سے اور ادھر لگانے سے کیا ہے؟ کیسی صاحب بے تکی باتیں ہیں کہ جو ہے ایک طرف زبان سے کہہ بھی رہی ہیں لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف واسطو سے ہم کام چلا رہے ہیں۔ دروازہ ادھر سے ادھر ہونے سے ہمارے نفع نقصان کا جیسا مسئلہ وابستہ ہو گیا۔ سوچو ذرا، صبح اٹھتے ہیں تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور زبان سے اقرار کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں دروازہ یہاں سے بند کرو، وہاں سے لگاؤ۔ کیسی جاہلانہ سوچ ہماری ہو گئی، اور کیسے آپ بتائیے کہ اس کو کیا شعوری ایمان کہیں گے؟ آمنت باللہ کا دائرہ شروع ہو رہا کہ ایمان لائی میں اللہ پر، ایمان لایا میں اللہ پر، اس بات پر کہ موت و حیات کا مالک اور اس کی باغ ڈور بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور نفع اور نقصان، اسی وجہ سے تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟
نئی گاڑی خریدے، لال مرچیاں بنے. معاف کیجئے مجھے ان الفاظ کے استعمال اور ان جملوں کے استعمال کے اوپر. جی کیا کیا کام کر رہے ہیں. ارے موحد ہے، توحید پرست کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جی صاحب جو ہے کہ پر فخر کرتے ہیں، اور ہم ایسے کام کریں، چوکٹ کے اوپر ناریل بن دیا اور گاڑی کو جی صاحب مرچیاں بن دیے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اس سے. اور کچھ تو وہ ہیں جو زمانے دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہمارے گھروں کے اندر، اللہ معاف کرے، کپڑے کی چندی بازار سے خرید کو لا کے جی صاحب ہاتھ پہ باندھ رہے ہیں، دولہے کے ہاتھ پہ بھی، دلہن کے ہاتھ پہ، کہہ رہے ہیں کہ بس اس سے ہمارا دلہا بچا رہے گا اور اس سے ہماری دلہن بچی رہے گی. ارے نفع اور نقصان کس کے قبضے میں ہے؟ تم نے کپڑوں کی چندیوں میں نفع اور نقصان جی صاحب دیکھ رہے ہو؟ وہ اختیار تم اللہ کے جی صاحب اللہ سے نکال کر ان کپڑوں کے چندیوں پہ دے رہے ہو، اور اپنے گھروں پہ بڑے بڑے بورڈ بھی لگا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور کرو ہمارا ایمان کس سطح کا ہے، کیونکہ ہم نے رٹنا ضروری سمجھا. اول کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی صاحب، دوم کلمہ شہادت اشہد اللہ، خط رٹ لیا. لیکن شعوری عمر میں قدم رکھنے کے بعد ایمان کے شعور کو جلا دینے اور اس کو مضبوط کرنے کی فکریں نہیں کی. اور تیسرا ہے رزق دینے اور چھیننے کا اختیار، اس کی باغ ڈور بس اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق کی تنگی، رزق کی وسعت، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جو رزق کو پھیلاتا ہے، رزق کے اسباب کو مہیا کرتا ہے جس کے حق میں چاہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے حق میں چاہے، وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ چیز. ہماری ادھر کرناٹک کے قریب کی زبان میں، حیدرآبادی زبان میں بولتے ہیں کہ صاحب نحوست دلندراگی، اور ادھر کرناٹک کے قریب کی زبان میں جہاں ہم ہیں یہاں کی زبان میں کہتے ہیں ساڑھے ساتھی. حیدرآبادی زبان میں دلندراگی بولنا اور یہاں کی ساڑھے ساتھی دونوں ایک ہی ہم مانا ہے. یہ بول صاحب ایسی دلندراگی لگی، بس گھر میں بولنا نہیں کچھ بھی. بابا وہ پڑکو ہے، اس کی نوکری یوں ہو گئی، اس کا دکان کا مسئلہ ویسا، کیا ساڑھے ساتھی لگی کی، کیا نحوست لگی کی، کیا دلندراگی لگی کی. اب یہ دلندراگی لگی بول کے بولتے دماغ دوسری طرف جاتا، کون کرایا کی کیا نہیں کی. پھر شروع وہ لگی کس کا نے فرصت ہے اماں کرانے کے واسطے، کس کا اس کو بھاری ہے. خواہ مخواہ کے بدگمانیاں. شیطان ایک راستے میں جی صاحب گھسا دیتا، پھر اس کا گلیاں جی، گلی کے اندر سے گلی، گلی کے اندر سے گلی. سنا لکھنؤ میں کوئی بھول بھلیا ہے جو گیا تو بس گیا ہی گیا، وہ حال ہے ہمارا. رزق کا دینا اور چھیننا جی وہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب رزق دینے پر آتے ہیں، رزق دینے پر آتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب دروازے پہ دستک دے کے رزق دے کے جائیں گے. اسباب روزی حاصل کرنے کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اس راستے سے تم کو ملے گا. یہ ہے وہ ایمان لایا میں اللہ پر. تو کیسے ایمان لایا؟ ایسے ایمان لایا کہ بھئی زبان سے بول بھی رہے ہیں یا کن عبد و یا کن نستعین، اور ایمان لایا میں اللہ پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر کوئی آ کے بولے کہ دروازہ یہاں سے نہیں نکالنا، وہاں سے نکالنا، واستو کے خلاف میں، تو دروازہ بند کر دیا جی صاحب. اور پھر باتاں کرتے کرتے کوئی چھینک دیے تو پھر اس کے اوپر جی صاحب ہمارا ایمان کچھ اور ہو گیا جی، اور نفع نقصان کسی اور کو سمجھ لیا. سب یہ ایمان بے شعوری ایمان ہے. ہم اگلی نسل کو کیا دے رہے ہیں ذرا غور کرو. ہمارے بڑوں نے بھی اگر ایسے ہی ایمان دیا ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے. اس لیے ایمانیات پر سخت محنت کی ضرورت ہے ہر فرد کو.
جب شعوری عمر میں قدم رکھے، اپنے گھر کے بچے، اپنے افراد خاندان، خود اپنی بنفس نفیس اپنی ذات، تو ہم کو بھی ٹٹول لینا چاہیے۔ ہمارے اندر کچھ ہوگا تو ہم اگلی نسل کو دیں گے، گلاس میں کچھ ہوگا تو ہی ہم پیالی میں ڈالیں گے۔ ہمارے اندر ہی کچھ ایمانی شعور نہیں ہے تو ہم اپنی نسل کو آگے کیا بڑھائیں گے؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ڈاکٹر مشتاق صاحب اور ملت فاؤنڈیشن کے ذمہ دار اور ان کے رفقائے کرام کو، کہ جو ہے وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو ہے لنکس برابر جو ہے ہمارے اس میں آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور فرصت چونکہ ہمارے صبح کے اوقات ہی آن لائن تعلیم کے ہیں، اس لیے اس میں بہت کم شرکت کا موقع بلکہ نہ ہونے کے درجے میں ہے، لیکن آپ کی محنتیں دیکھ کر دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ وقت پر حاضر ہو کر امت کو جوڑنا اور امت کے درمیان میں شعور کو بیدار رکھنا اور ان کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچانا۔ آج ہماری جو ہے امت کے نوجوان جو ایمان کے اوپر محنت نہ کرنے اور اس کے دائرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو مختلف فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان شکار ہونے اس شکار کے جیسا شکار سے بچانے کے لیے ہم اپنے طور پر کیا تدبیریں کر سکتے؟ اب میں آپ کو بتانا، 17 لڑکیاں جو گریجویٹ پر پڑھ چکی ہیں، جن کے گھر کے دینداری ہونے کے جی صاحب جو علاقے میں مشہور ہے، ان کے گھر کی بچیوں کا جواب یہ تھا کہ نبی جی صاحب نہیں آ سکتے لیکن رسول آ سکتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، ہر آدمی غور کر لے اپنے گھروں کے اندر کیسے کیسے ہمارے بچے کس ایمان کے کس سطح پر ہیں، اور ان کے اوپر کیسی محنت کی ضرورت ہے، اور کس انداز سے ہم ان کو جی صاحب موقع دے کر ان کے ایمان کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے اور اپنے ایمان کو جو ہے بنانے اور اس کے سلسلے میں جو ہے غور و فکر کرنے، اور ان جیسی جو محنتیں ہو رہی ہیں ان محنتوں کے اندر لگنے، اور کم سے کم آخری درجے میں جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو بار آور کرے، اور ان کے خیر کے حصے میں اللہ ہمارے لیے بھی جو ہے خیر کا فیصلہ فرمائے، اور اس سلسلے میں جو رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں اخیر میں ہمارے ڈاکٹر مشتاق صاحب اور ہمارے ظفر صاحب اور ان کے تمام رفقا ملت کے ذمہ دار حضرات کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے خدمت کا موقع دیا، اس لائق سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔